اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے نا، حج کے لیے جاتا ہے، تو وہ جو محرم ہوتا ہے وہ کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، اور کون سے ایسے کپڑے ہیں جو محرم احرام کرنے والا، حج کرنے والا نہیں پہن سکتا. اس کے بارے میں کیا ہے، شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، محرم کون کون سا کپڑا پہنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرتا پاجامہ، امامہ، ٹوپی اور موزے، یہ چیزیں کیا ہے، نہ پہنے. کیا ہے؟ کرتا پاجامہ، امامہ، ٹوپی اور موزے محرم جو احرام کرنے والا ہے یا حج کرنے والا ہے، عمرہ کرنے والا ہے، وہ نہ پہنے. آپ نے اسی لیے دیکھا ہوگا کہ جتنے سارے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، کرتا بھی نہیں پہنتے، امامہ بھی نہیں پہنتے جس وقت وہ حج کر رہے ہوتے، طواف کر رہے ہوتے، اور وہ کیا ہے، موزے وغیرہ بھی نہیں پہنتے. اور اس میں ایک تخصیص علماء نے دی ہے، کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس چپل نہیں، جو ہوائی چپل ہے، چپل نہیں تو موزے پہن لے اور انہیں کاپ کے نیچے سے کاٹ لے، اور ایسے کپڑے بھی مت پہنے جس پر زعفران یا ورس، یہ ایک خوشبو ہے، وہ لگا ہوا ہو. کیونکہ جو حاجی ہے اس کو کیا ہے، پہلے خوشبو لگانا یہ منع ہے. کیوں؟ خوشبو بندہ زینت کے لیے لگاتا ہے، اور اس وقت جو حج ادا کر رہا ہے، فرض کو ادا کر رہا ہے، وہ کیا ہے، زینت نہیں بلکہ کیا ہے، اپنے رب تعالیٰ کا جو اس کے اوپر فرض ہے نا، وہ فرض کو ساکت کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کا جو فرض ہے اس کے اوپر اتارنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے کیا ہے، سلے ہوئے کپڑے اور خوشبو نہیں لگانی چاہیے. اور اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے. اگر کوئی ایسا عذر آ گیا، کوئی چیز ایسی آ گئی، الغرض کوئی مجبوری آ گئی کہ سر دھونا پڑ جائے، تو کیا ہے، سر دھو سکتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سر دھونے کے بعد کنگھی نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہاں پر کہتے ہیں اتنے تو آرام سے، اتنی احتیاط سے تم غسل کرو یا وضو کرو تاکہ تمہاری باڑی کا، یہ داڑھی ہے نا، داڑھی کا بال بھی نہ جدا ہو. کیا ہے، اتنا بھی وہاں پر، یعنی کسی چیز سے. اسی لیے فرماتے، اور اگر کسی کے سر میں جوئیں بھی پڑ جائے نا، تو اس بارے میں بھی شریعت ہماری یہ رہنمائی فرماتی ہے کہ اگر اس ٹائم پر تمہارے سر سے جوئیں بھی نکل آئے نا، تب بھی تمہیں وہ جوئیں بھی حرم مبارک میں مارنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اتنا کیا ہے، بلدن آمینن، کیا ہے، اتنا شہر نرالا، اتنا تو وسعتوں والا، کیا ہے، اس شہر میں کسی چیز کا شکار کرنا تو ویسے ہی منع ہے. اگر کسی کے سر سے جوئیں گر جائے نا، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جوئیں پھینک تو دو، لیکن ان کو اس حرم پاک میں مار بھی نہیں سکتے. اور اس کے بعد علماء کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جسم پر خارش ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے جسم پر خارش ہوتی ہے، ہم یوں کرتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرم ایسا پاکیزہ شہر ہے کہ اس شہر میں تمہیں خارش کرنے کی بھی، کھجلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کیا پتا کہ جسم پر کوئی پھوڑی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، پھٹ پڑے اور اس سے زخم بہ لے یا کوئی آ جائے، لیکن کیا ہے، اس ٹائم پر اپنے جسم پر تھوڑی برابر بھی کیا ہے تکلیف آئے ہو یا نہ ہو، تب بھی کیا ہے اس شہر میں اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے. دیکھیں کیسا شہر ہے، کیسا ہی نرالا شہر ہے کہ وہاں پر اتنی. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس ٹائم تم نے اپنے جو سر سے جوئیں نکالی ہے نا، اس ٹائم پر بھی تمہیں تو چاہیے یہ کہ جتنی جوئیں نکالی ہے نا، اس کی مقدار کے برابر تم صدقہ کر دو. اتنا شہر نرالا، اتنی تو وسعتوں والا، اتنے تو کیا ہے امن والا کہ وہاں پر جوؤں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. اتنے امن والا شہر ہے. آپ دیکھ لیں اس شہر کی کیا ہی بات ہے، اور کھجلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دیکھیں، اور ہمیں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہے. اب بہت سارے ایسے حاجی ہوتے ہیں جو سیکھ کر نہیں جاتے ہیں، عمرے کے، حج کے بہت سارے احکامات ہوتے ہیں، اگر وہاں پر جا کر کوئی غلطی کرتا ہے نا، تو اس کے پر دم لازم آ جاتا ہے. بکری ذبح کرے یا کوئی اور صدقہ کرے، یہ کرے، گیا تو حج کرنے کے لیے تھا، ثواب کمانے کے لیے، پتا چلا کہ ایسے کام غلط کر کے آیا، ثواب کی بجائے گناہ کما کے آ گیا. ایسی چیزیں جو حج کے دوران کرنا منع تھی، لیکن کیا ہے وہ لا علمی کی وجہ سے، نہ سیکھنے کی وجہ سے کر آیا، ثواب کی بجائے کیا ہے گناہ ملنا شروع ہو گیا. نیکیوں کی بجائے کیا ہے اس کو گناہ مل رہا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب کوئی بندہ حج یا عمرے کو جائے نا، تو پہلے 1-2 دن
کسی صحیح العقیدہ عالم کی صحبت میں بیٹھے اور اس کے ضروری مسائل سیکھے تاکہ مجھے حج پر جانا ہے تو کیا کرنا ہے، کون سی ایسی چیزیں جن کا احتیاط کرنی ہے، کون سی ایسی چیزیں جو کرنی ہے، کون سی ایسی چیزیں جو نہیں کرنی، تاکہ مجھے وہاں پر جا کر ثواب ملے نہ کہ کیا ہے گناہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کیا ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب